आका दे सहाबा नाल दोस्ती बना जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह नबी दे सहाबा नाल ए दोस्ती बनाएगा तो तां गल बननी है। जे गुस्ताख बन गए हो, नाफरमान बन गए हो, मुखालफ बन गए हो, दुश्मन बन गए हो तो दुनिया दे अंदर भी बेड़ा गर्क हो जाना ते आखिरत दे अंदर भी। नबी दे सहाबा नाल दोस्ती बना जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह कह दियो नबी दे सहाबा नाल दोस्ती बना जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह जेड़े सोने आका दे करीब हो गए अपने बुलंद नसीब हो गए। जेड़े सोने आका दे करीब हो गए अपने बुलंद नसीब हो गए। एक एक विच महबूब दी अदा एक एक विच महबूब दी अदा जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह नबी दे सहाबा नाल दोस्ती बना जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह आका दी नबुव्वत दे आका العليم
وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. ہر قسم کی خود و شناخت اللہ کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے واسطے جو اللہ پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا غوث اعظم دستگیر بگڑیاں بنانے والا شفاعت دینے والا عزتاں دینے والا پریشانیاں کو اللہ رب العزت کی ذات محفوظ کرنے والی درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین امام الملک خاتم الرسل امام المتقین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے. عزیز دوستو بزرگوں بھائیو جڑی آیت مبارکہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اس آیت کا سادہ جا ترجمہ کہ اے ایمان والےو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گفتگو کرن لگو تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گفتگو کرن تو پہلے کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کر کے اس تو بعد میرے پیغمبر دے نال گفتگو کرنی ہے اس تو بعد میرے پیغمبر دے نال کوئی بات چیت کرنی ہے. فرمایا ذالک خیر لکم کہا کہ یہ چیز تہاڈے واسطے زیادہ پاکیزگی والی اور بہتر ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. آیت کا ایک دوسرا حصہ فرمایا اگر کوئی چیز صدقہ کرنے واسطے اپنے کول موجود نہ ہو تہاڈے کول کوئی چیز صدقہ کرنے واسطے نہ ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللہ کی ذات پھر معاف کرنے والی ذات ہے. ایک شروع اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیتا سی کہ نبی پاک کے نال گفتگو کرن تو پہلے کوئی چیز صدقہ کرنی ہے. اور ایک آیت میں پتہ کیوں آج اس خطبہ جمعہ کے اندر تلاوت کی تھی اس آیت کا تعلق پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے نال ہے. آگے جا کے انشاءاللہ نے بیان کریں گے. آیت خطبہ جمعہ کے اندر عشی سیدنا علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ اور اسنین کریمین کے والد محترم خلیفہ چہارم اور جنتی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شہرت انہاں دا ذکر انہاں دا تذکرہ انہاں دی سیرت انہاں دی عظمت انہاں دے مناقب انہاں دے فضائل کے حوالے کے نال انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بڑی اعلیٰ تے عظمت والی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار عظمتاں دے نال حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازیا. کون علی جن کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا. جس بندے دا میں مولا اس بندے دا میرا علی مولا. کون مولا؟ جنتی نوجوانوں دے سردار حسن و حسین دے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین علی المرتضیٰ. کون علی المرتضیٰ؟ جنتی عورتوں کے سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر تاج علی. کون علی؟ جنہاں دے بارے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی فی الجنہ. اللہ تبارک و تعالی نے علی کو اپنا جنت عطا کر دیتی ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی جنت دے مہمان نے. کون علی؟ جنہاں دے بارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت اخی دنیا والآخرہ. علی دنیا کے اندر بھی میرا پیر ہے اور آخرت والے دن قیامت والے دن بھی میرا پیر ہے میرا بھائی ہوئے گا. کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت حسنین کریمین دے ہاتھ مبارک کو پکڑیا. آپ فرماتے ہیں من احبنی ومن احب ہذین. جڑا بندہ میں پیغمبر دے نال محبت کر
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی المرتضیٰ کا تذکرہ فرمایا، انہوں نے عظمت بیان فرمائی۔ انشاءاللہ چند اشعار کے اندر انہوں نے عظمت حوالے کے نال چند ایک آیات قرآن پاک میں آپ سامنے رکھنا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی سب شاہد علی پاک کے نال محبت کرتی، آپ کی سیرت کو اپنان دی اور انہیں دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمان۔ آؤ اللہ کے قرآن کا پہلا حکم جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علی المرتضیٰ کا تذکرہ فرمایا، الہ العالمین نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ پاک سے قرآن کا نزول فرمایا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کے قرآن کا پہلا حکم جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی آپ کے پیارے داماد علی المرتضیٰ کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کا دوسرا حکم فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ قرآن پاک نے جناب قرآن پاک کا تیسرا حکم جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علی المرتضیٰ کی عظمت شان سے آپ کا حکم بیان فرمایا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن پاک کا چوتھا حکم اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن پاک کا پنجواں حکم اللہ رب العزت نے علی المرتضیٰ کی عظمت بیان فرمائی۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فقط تھوڑا وقت کا ورنہ ایک آیت ہے، کئی مسلسل کئی منٹ تک گفتگو کی دی جا سکتی ہے۔ ایک اور آیت ہے، اس آیت کا شان رسول فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ایک قرآن پاک نازل فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو آیت مبارکہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہودیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال آگے، عیسائیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال آگے مطالبہ کیتا ہے، مبالغہ کرتا چیلنج کیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے بیٹیاں کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، علی المرتضیٰ کو بلایا، آپ نے پیاری بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ آقا فرماتے ہیں نصرانی کو اگر میرے مبالغہ کرنا میں اپنے گھر والوں اپنے خاندان والوں لے کے میدان اندر آ گیا، لے آؤ تسی بھی اپنے گھر والے، لے آؤ تسی بھی اپنے بیٹے، لے آؤ تسی بھی اپنی بیٹیاں، لے آؤ تسی بھی اپنی عورتاں، اسی مل کے مبالغہ کر لیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے علی کی عظمت، پیارے علی کی شان سے آپ کا مقام بیان فرمایا۔ اور قرآن کا چھٹا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایک اور آیات کا شبد بیان کیا ہے جنہاں کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک نے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت کو، انہاں دی جناب فضیلت کو، انہاں دی شان کو بیان فرمایا۔ اور قرآن پاک دے کئی ایک ایسے مقامات اور بھی ہیں جنہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک نے انہاں یاراں دا اور صحابہ والسلام سے صحابہ کرام دا اور علی المرتضیٰ دا ابو بکر عمر عثمان دا ذکر کر کے انہاں دی عظمت کو، انہاں دی شان کو بیان فرمایا۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور
मैदान के अंदर अबू लहब पेश एक ने आख्या तब्बत लका या मुहम्मद नाउज़ बिल्लाह, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हाथ जोड़ जान, तू सानू पेश करके इस मजलिस के अंदर बुलाया। आका इस्लाम व सलाम ने इस बंदे ने शर्म शर्म कीता, अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवारा न होया। अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान पढ़ा के नाज़िल फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, ओए अबू लहब तेरे हाथ जोड़ जान, अबू लहब तेरे दोनों हाथ नकारा हो जान। मेरे पैगंबर की तौहीद करने वाले, मेरे पैगंबर के बारे अपनी जुबान को ऐसे सख्त झूठे करने वाले आका इस्लाम व सलाम ने इस मजलिस के अंदर पीछे एक छोटा सा बच्चा 8 साल की उम्र के खड़ा हो गया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गवाही देता हूं तुसी अल्लाह के वाकई अपने सच्चे नबी हो। मजलिस के अंदर छोटा सा 8 साल का बच्चा जिन्ना का नाम अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफारत कर गए। हजरत अबू तालिब इन्हां दी औलाद ज्यादा होने की वजह तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी कफारत दे रखा। इन्हां दी तरबियत भी मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इन्हां दी तालीम भी मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक की सोहबत के अंदर 24 घंटे रहे, जिस वजह को अल्लाह तबारक व तआला ने अली पाक को इस मुकाम पे मुकाम अता फरमाए। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत होने की वजह तो इन्हां दियां खसाइस और इन्हां दे कुछ मनाकिब दूसरे सहाबा के नालों बिल्कुल जुदा सन। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दी अज़मत और फजीलत कैसी है, हजरत अली पाक को भी नबी पाक के नाल मोहब्बत है और हजरत अलीउल मुर्तज़ा के नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत ते प्यार है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर मौजूद ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दिता ना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अली और मुर्तज़ा की अज़मत बयान करना चाहना कि हजरत अली और मुर्तज़ा कौन है जिन्हों अल्लाह तबारक व तआला नबूवत का बिस्तर अता करवा रहे हैं। वो पाक बिस्तर, वो पकीज़ा बिस्तर जिस बिस्तर पे कोई आम सहाबी भी नहीं कर सकता, उस बिस्तर पे अल्लाह तबारक व तआला अली और मुर्तज़ा को सुला रहे हैं। और अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह का इस्लाम व सलाम ने हिजरत का हुक्म होया, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली की बात सुनो ना, मैं आज रात हिजरत करके मदीने की तरफ जा रहा हूं, लेकिन मेरे को मक्के के लोगों दियां चंद अमानतां मौजूद ने, चंद लोगों दियां अमानतां मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल मौजूद ने। इस तरह करे उसको ये अमानतां वापस करके मदीना पाक के अंदर हिजरत करके मेरे पीछे आ जाना। आका इस्लाम व सलाम ने नबूवत वाले बिस्तर पे प्यारे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो जाते हैं, कुर्बान जामा और 100% यकीन है, अगर तुसी इस बात को देखो ना 100% यकीन है कि आज रात जेड़ा बंदा इस बिस्तर पे आएगा उस बिस्तर पे आने वाले बंदे की मौत यकीनी बन जाएगी, उस बंदे पे हमला यकीनी होएगा। हजरत अली मुर्तज़ा को इस बात का इल्म भी है, इस बात का जनाब यकीन भी है कि आज रात मुशरिकीन मक्का ने प्रोग्राम बनाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफाए हसीनों मिटा देना है, खत्म कर देना है। तलवारां तैयार कर रही, नौजवान तैयार कर रहे, कबीलियां के नौजवानों के हाथों के अंदर तलवारां दे दित्तियां गईयां ने। और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकीन होने के बावजूद कि आज रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है, फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे सो जाते हैं। और कुर्बान जामा अली मुर्तज़ा नबी पाक ने बिस्तर के अंदर सोते हैं, इधर मुशरिकीन मक्का ने हमला कीता है ते अल्लाह ने अली पाक को बचा लिया। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमला होया ना, इन्होंने चादर हटाई कि देखिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद कोई नहीं,
نبی پاک دی جگہ تے حضرت علی اور مرتضی موجود نے علی پاک بستر تے موجود نے اور حضرت علی اور مرتضی نے انہاں لوگوں کو امانتاں واپس کیتیاں مشرکین مکہ نوں ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عداوت تے بغض تے دشمنی اس قدر ہے کہ نبی پاک دا چہرہ مبارک دیکھنا گوارا نہیں اور دوسرے پاسے مکے دے اندر کوئی بندہ صادق تے امین انہاں نوں میرے پیغمبر تو علاوہ نظر ہی نہیں آتا دشمن بھی جانتے عداوت بھی ہے بغض بھی ہے لیکن امانتہ پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون رکھ دینے دے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتہ واپس کیتیاں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے سوال کرنے والے نے زندگی کے اندر بات سوال کیتا علی جی زندگی کے اندر تاری کوئی ایسی بات آئی ہوئے کہ تسی موت کے خوف تو بغیر پرسکون نیند سنتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میری پوری زندگی کے اندر ایک رات ایسی آئی ہے کہ جس رات علی بستر تے پرسکون نیند سنتا ہے جس رات علی کو یقین سی کہ آج رات میری موت نہیں ہو سکتی آج رات فرشتہ میری روح قبض نہیں کر سکتا علی جی اور رات کیڑی ہے فرمایا ہجرت دی رات ہے جس رات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں اے بات کہی سی علی میرے بستر تے سہ جانا صبح ہجرت کر کے میرے پیچھے مدینہ پاک دے اندر آ جانا مینوں نبی پاک دی زبان تے اینا یقین ہے اینا اعتماد ہے اگر موت دا فرشتہ زمین تے آ بھی جاندا میری روح قبض نہیں سی کر سکتا آندے زندگی سے ایک ہی رات تے ایسی آئی ہے کہ علی نے پرسکون نیند سنتا ہوئے علی اپنے گھر کے اندر موت کے خوف تو بغیر ہوئے رات گزاری ہوئے وہ رات جس رات میرے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان سے بات کہی سی علی میرے پیچھے ہجرت کر کے مدینے جانا حضرت علی فرماتے ہیں جتنی دیر تک میں ہجرت کر کے مدینے نہیں جاؤں گا میری موت واقع نہیں ہو سکتی اتنا اعتماد ہے میرے علی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنا یقین ہے علی پاک کو کون علی پاک جنہاں دے بارے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک لشکر بھیجا کسی جگہ تے جنگ کرنے واسطے بخار بھی کے خلاف جہاد کرنے واسطے بھیجا اور انہاں دا شفا شراب انہاں دا امیر علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آقا علیہ السلام تو 3 دن گزر گئے ہیں ایک لشکر واپس نہیں آیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مدینے تو باہر نکلتے ہیں کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہم لا تبتنی ما ترینی علی اللہ سونیا جتنی دیر تک میں اپنے پیر علی کا چہرہ نہ دیکھ لگا میرے اللہ موت نہ آئے فرمایا اللہ اتنی دیر تک میں محمد کو موت نہ آئے جتنی دیر تک میں اپنے پیر علی پاک کا چہرہ نہ دیکھ لگا کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمیں لوگوں نے تو مشہور کیا ہے فلاں علی نشان نہیں مانتا فلاں علی کے نام کو رکھتا ہے یہ بات یاد رکھو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کے نال محبت کرتا ہے کہ صرف مومن بندہ کرتا ہے منافق بندے دے دل اندر علی کی محبت نہیں آ سکتی علی کا پیار نہیں آ سکتا علی نال محبت کرنے والا مومن بندہ ہے ایمان والا بندہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی علی فقط احبنی جس بندے نے علی نال پیار کیتا علی نال محبت کیتی اس بندے نے میں پیغمبر نال محبت کیتی وہ من ابغض علی فقط ابغض علی جس بندے نے علی کے نال بغض رکھیا علی کے نال عداوت رکھی علی کے نال دشمنی رکھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں بندے نے میں پیغمبر کے نال دشمنی رکھی ہے میں پیغمبر کے نال عداوت رکھی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی پاکیزہ ہستی ہے جنہاں دے بارے رب دا قرآن جنہاں دی طہارت دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک نے علی دی طہارت کا ذکر کیتا اللہ پاک نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاست دور کرنے کا ذکر کیتا آج کوئی گندے عقیدے والے لوگ آج کوئی گندے جسم والے لوگ آج 10 سال جڑے بندے پانی دے قریب نہیں جاندے فرضی غسل بھی نہیں نصیب ہوتا نفلی غسل بھی نہیں نصیب ہوتا ہاتھ دے اندر بغیر پھڑ کے
دے اندر علی پاک دے نعرے لا رہے ہیں لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال انہاں لوگوں دا تعلق کوئی نہیں ہے علی پاک دے نال انہاں لوگوں دی محبت کوئی نہیں ہے علی پاک دے نام دے پھوٹے پھڑ کے بازار دے اندر منگتے پھرتے ہیں میں علی پاک دی سیرت پڑھی ہے میں علی پاک دے مناقب پڑھے نے بخاری دے اندر پڑھے نے مسلم دے اندر پڑھے نے میں علی پاک دی سیرت اندر پڑھیا علی پاک دے او نے تسی علی پاک دے نام تے منگ کے پھوٹے پھڑ کے کھاتے ہو علی پاک دے او نے اللہ دی قسم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد واسطے چلتے کا اعلان کر رہے ہیں غزوہ تبوک کا موقع آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد واسطے چلتے کا اعلان کیتا ہے میرے علی دے کول اللہ دے رستے دے اندر دین واسطے کوئی چیز موجود نہیں ہے ساری رات علی پاک نے ایک یہودی دے باغ اندر جناب کام کیتا ہے میرے باغ دی جناب کان میرے باغ دے اندر پانی لگایا میرے درختاں دی جناب کھوٹی کیتی ہے ساری رات کام کر کے چند سیر جو ملے نے تے آ کے پیارے علی نے اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر دیتے نے علی پاک کی تسیرت ہے ٹھوٹے پھڑ کے منگنا یا دربارہ دے بیٹھ کے پڑھنا پڑھنا اور جناب علی علی دے نام بھی شہید نہیں رہنا ہوندا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا نام دی بھی توہین کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جناب اہل علی ثابت کرتے اسی علی دے نال محبت کرنے والے علی دی محبت اے ہو جے کلے جسماں دے اندر نہیں آ سکتی علی پاک پاکیزہ ہستی ہے علی پاک مطہر ہستی ہے علی پاک نمازی ہے روزے دار ہے شب زندہ دار ہے تانوں کئی سال تک نماز نصیب نہیں ہوتی ہاں تیرے ساریاں پڑھیاں نے اور علی دے نعرے رضی اللہ تعالی عنہ دے بازاراں دے اندر حالات دے ملتے ہیں یہ لوگ علی نال محبت کرنے والے نہیں یہ لوگ علی پاک دے ذات دے دربار نے انہاں دے نام دی توہین کرنے والے لوگ علی پاک نال محبت کرنے والا بندہ نمازی ہوئے گا روزے دار ہوئے گا شب زندہ دار ہوئے گا اللہ دے رستے دے صدقہ خیرات کرنے والا ہوئے گا کون علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کا موقع ہے 9 قلعے خیبر دے فتح ہو چکے ہیں 8 فتح ہو چکے ہیں 9واں قلعہ خیبر کا فتح نہیں ہو رہا صحابہ کرام نے بڑے جتن لائے بڑا شور لگایا 8 قلعے اللہ نے فتح عطا کیتے 9واں قلعہ فتح خیبر کا قلعہ 9واں فتح نہیں ہو رہا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہ بیٹھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ لا ہوتی ہے رایۃ غدن رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحبہ اللہ ورسولہ ویحبہ ورسولہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میں چہتا علیہ السلام کا اس بندے دے ہاتھ دے اندر دیاں گا جس بندے دے ہاتھ تے اللہ خیبر کو فتح کر دیں گے اور وہ بندہ اللہ دے رسول نال محبت کرنے والا ہے اللہ دے رسول اس بندے نال محبت کرنے والے نے اللہ دے رسول اوتے نال محبت کرتا ہے تے او اللہ دے رسول نال محبت کرتا ہے تمنا بڑا اعلی ہے عظمت بڑی فضیلت بڑی اعلی ہے جملے بڑے اعلی میرے پیغمبر اسلام کو اسلام نے فرمایا بنی مسجد اللہ یہ دیکھ کے کہ قیامت کا قلعہ فتح ہوئے گا اس بندے دے ہاتھ دے اور تجھی فضیلت میرے پیغمبر نے فرمائی ہے وہ اللہ دے رسول نال محبت کرتا ہے اللہ دے رسول وہ دے نال محبت کرتا ہے محبت دا سیاسی پیٹ مل رہا ہے اس جگہ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی اور اللہ تبارک و تعالی دی صحابہ کرام سارے اللہ دے کول دعا کر رہے ہیں حضرت عمر آندے نے میں رات مصلی بچا کے پوری رات ستا نہیں ایک سیکنڈ واسطے مجھے نیند نہیں آئی کہ اللہ دے کولوں ایہو ہی دعا کرتا ہے اللہ کتے صبح اے چٹا عمر نو عطا ہو جائے حضرت ابوبکر صدیق اپنی جگہ تے مصلی بچایا ساری رات عبادت دے اندر اللہ دے کولوں دعا کرتے رہے حضرت عثمان اپنی جگہ تے اللہ دے کولوں دعا کرے ہر صحابی حضرت عمر آندے نے اللہ دی قسم پوری زندگی میرے دل کے اندر امارت کی تمنا نہیں آئی لیکن جس رات پیغمبر نے بات فرمائی ہے نا کہ اللہ خیبر کا قلعہ فتح کر کے وہ بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اللہ کے رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے آتے دل اندر امارت بنانے کا جذبہ پیدا ہوا کہ آج میرا دل کیتا کہ اللہ یہ امارت مجھے مل جائے عمر کو مل جائے صبح ہی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا صحابہ کرام نے
اونچا سی بڑا قدردار حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بیٹھے ہوتے اور علی پاک کھڑے ہوتے انہاں دا قد آپس برابر درمیانہ قد سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4.5 فٹ کا قد حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی پیٹ تھوڑا جا باہر نکلیا اور ساتھ اکھوں کو وال تھوڑے سے چڑھے ہوئے سن حضرت علی المرتضیٰ اور شیر ایسا کہ میدان اندر آئے تے بڑے جناب پہلواناں دے پیچھے پانی ہو جاندے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے حضرت عمر آندے نے میرا قد پہلے لمبا تے میں نا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نظر مارنا میرا تو ادھر کبھی ادھر کبھی سجے کبھی کھبے تے آندے میں نا کبھی ادھر ہو گیا اپنی ہڈیاں چوک کے اندر دیکھا کہ ہو سکتا ہے میرے اللہ دے نصیب دی قدر کر جائے میرا نام آ جائے تے آقا اسلام و اسلام نے اچانک فرمایا اینا علی ابن ابی طالب میرا بیٹا میرا پیر حضرت علی کتھے نے صحابہ کرام نے سونیا یشتکی عینیہ علی پاک دیاں اکھاں دے اندر درد علی پاک دیاں اکھاں خراب نے جس وجہ تو حضرت علی اپنے خیمے دے اندر آرام فرما رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میرے علی کو میرے قریب لے آؤ آقا اسلام و اسلام کے قریب لے آتا گیا حضرت علی المرتضیٰ میرے پیغمبر کے سامنے آئے گئے آقا اسلام و اسلام سے علی پاک کے چہرے کو پکڑیا اپنا جناب لعاب طہر نبوت والا لعاب میرے پیغمبر کے نکالے آتے علی پاک نے اکھیاں دے لا دیتا ہے علی پاک نے اکھیاں دے لگا نا آقا اسلام و اسلام نے لعاب لا کے اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں تے پیچھے حضرت علی کی آنکھاں اللہ تبارک و تعالی نور کے رات کو نمبر کرتے جا رہے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں پیغمبر کا لعاب عزت کی تیرے اللہ نے تکلیفاں ایسا دور کی دیا ہے جو ایسے لگا زندگی کے اندر میریاں آنکھاں کبھی دکھیاں ہی نہیں اور فرمایا پھر اس کے بعد پوری زندگی حضرت علی کتنے سال تک زندہ رہے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں میریاں آنکھاں کے اندر کبھی درد نہیں آیا میری آنکھاں کبھی خراب نہیں ہوئی میری نظر کے اندر کبھی کوئی فرق نہیں آیا ایک میرے پیغمبر اسلام اسلام دے لعاب کی برکت ہے انشاءاللہ کوئی ایک جمعہ انشاءاللہ اسی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن کے بارے پورا مکمل جملہ جمعہ انشاءاللہ اسے لعاب دہن یا بدلا میرے بارے انشاءاللہ پڑھاواں گے اور حضرت علی المرتضیٰ خیبر کے اندر کھڑے نے آقا اسلام والسلام نے چٹا پکڑیا فرمایا علی جی اپنا ہاتھ آگے کرو حضرت علی نے چٹا پکڑیا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جناب کندھے دے نال تلوار اتاری فرمایا اے علی میری سلفکار میری تلوار جا کے خیبر کے اندر رہ جاؤ اور جا کے خیبر تے حملہ کر دیو اللہ تعالی ہاتھ دے خیبر کو فتح عطا فرما دیں گے حضرت علی المرتضیٰ نکلے نے نبی پاک کی تلوار کھولے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ دے اور خیبر دے قلعے دے قریب گئے نے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں سیرت کی کتاب اندر لکھیا حضرت عبداللہ بن جابر بیان کرتے ہیں خیبر کا وہ دروازہ جس دروازے کو کم و بیش 70 آدمی مل کے کھولیا کرتے سن ایک روایت اندر 40 آدمی مل کے وہ دو تخت دو پارٹ میں کھولیا کرتے سن پیارے علی المرتضیٰ کہے اور اپنے بائیں ہاتھ کے نال اس خیبر کے دروازے کو کھیڑ کے رکھتا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کے اندر آئے نے اور ایک آدھے مقابلے کے اندر مرحب نامی پہلوان نکلیا جنہوں اپنے زور بازو سے بڑا مانے اور ایک میدان اندر آ کے للکار کرے علی تو نہیں جانتا میں کون ہوں میرے لوگ مرحب کہتے ہیں میں 100 بندے دا کلا مقابلہ کرنے والا علی مرحب میدان اندر آ جائے لوگ میدان چھڑ کے بھاگ جاتے ہیں بڑے بڑے پہلوان میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں علی تو میرے مقابلے پاس سے آیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے شیر مرحب کے سامنے
دینا فرمایا تو میرا رب میں نہیں جانتا میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے مرحب نے پار کیتا ہے علی پاک نے اپنا پار روکیا ہے پھر مرحب کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پار کرتے ہیں مرحب کا ساتھی تو ٹکڑے ہو جاتا ہے مرحب کا پورا جسم چیر کے شریر اندر دوات نہیں آتی ہے اللہ پاک نے خیبر کا قلعہ حضرت علی نے ہاتھ فتح کر دیتا ہے حضرت علی نعرہ مارتے ہیں اللہ اکبر کی شرح بلند کرتے ہیں میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے علی کو فتح عطا فرما دی ہے اے او علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں کا تذکرہ اسی آج جمعے کے اندر کر رہے ہیں انہاں کی سیرت سے بے شمار پہلو اگر انہاں کی ثقافت بولی جائے تو بے مثل کے بے مثال تمام مضمون ثقافت کے اوپر بھی انہاں کا ہو سکتا ہے کسی جمعے انشاءاللہ انہاں کا ثقافت کے حوالے سے نام بھی انشاءاللہ اسی تذکرہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی سب سارے علی پاک دے نال محبت کرتی انہاں نال پیار کرتی اور انہاں دی سیرت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ علیہ علی تعالی آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جڑے سچے دین اسلام دے گواہ نبی دے صحابہ نال اے دوستی بنائے گا تے تاں گل بننی ہے جے گستاخ بن گئے ہو نافرمان بن گئے ہو مخالف بن گئے ہو دشمن بن گئے ہو تے دنیا دے اندر بھی بیڑا غرق ہو جانا تے آخرت دے اندر بھی نبی دے صحابہ نال دوستی بنا جڑے سچے دین اسلام دے گواہ کہہ دیو نبی دے صحابہ نال دوستی بنا جڑے سچے دین اسلام دے گواہ جڑے سونے آقا دے قریب ہو گئے اپنے بلند نصیب ہو گئے جڑے سونے آقا دے قریب ہو گئے اپنے بلند نصیب ہو گئے ایک ایک وچ محبوب دی ادا ایک
ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਅਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆਕਾ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਆਕਾ